نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، کس میں رب کی رضا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دارالافتاء اہل سنت کے سلسلے میں آپ کو ایک مرتبہ پھر مرحبا کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ ماہ ذوالحجۃ الحرام میں جہاں ایک بہت اہم فریضہ دنیائے اسلام کے بہت سارے مسلمان حج کا ادا کرتے ہیں، وہیں ساتھ ہی ساتھ دنیا بھر کے اندر مسلمان قربانی کا فریضہ بھی ادا کرتے ہیں۔ قربانی سنت ابراہیمی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی قربانی کی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت اسے قرار دیا، اور قربانی کے اندر در حقیقت بہت سارے راز پنہاں ہیں، بہت ساری اسرار رموز کی باتیں ہیں۔ خلاصہ کلام یہ کہ انسان رب کے حکم کے آگے اپنا سر جھکا دیتا ہے، اپنی جان اپنا مال جو ہے وہ رب کی بارگاہ میں قربان کر دیتا ہے، اور جس طریقے سے رب حکم دیتا ہے اس کے مطابق کرتا ہے، اللہ والوں کے طریقے پر عمل کرتا ہے۔ جان ویسے بھی صدقہ کی جا سکتی ہے کسی جانور کی اور دیگر چیزوں کی، یوں ہی مال بھی صدقہ کیا جا سکتا ہے، لیکن راہ خدا میں اللہ عز و جل کی بارگاہ میں یہاں پر اس دن یعنی یوم النحر میں سب سے زیادہ افضل ترین صدقہ جسے قرار دیا گیا وہ جانور ذبح کر کے راہ خدا میں پیش کرنا ہے۔ تو مسلمان اس اہم ترین فریضے کی طرف، واجب کی طرف، اس کی ادائیگی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ کئی جگہوں کے اوپر جانور خریدے جا چکے ہیں، کئی جانور خرید رہے ہیں، اور بہت سارے بھی بعض مسائل ہیں جو کہ قربانی سے متعلق ہوتے ہیں۔ بعض یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں افراد کہ ہم پر قربانی واجب ہے یا نہیں۔ دوسری جانب بعض یہ بھی چاہتے ہیں، شوق اور محبت ہوتی ہے قربانی کرنے کی، تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ قربانی تو اگرچہ ہم پر واجب نہیں ہے، صاحب حیثیت نہیں ہے، لیکن بہرحال BC اس کام کے لیے ڈالی تھی کہ قربانی کریں گے، تو کیا ہم قرض لے کر بھی قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ یا یہ بھی ایک سوال اٹھتا ہے کہ جناب والدین نے قربانی نہیں کی تو کیا اولاد ان کی طرف سے کر سکتی ہے یا نہیں، یا والدین نے نہیں کی تو اولاد اپنی طرف سے کر سکتی ہے یا نہیں۔ کئی ڈھیر سارے سوالات ہوتے ہیں قربانی کے وجوب سے متعلق بھی، اور جیسا کہ سوالات لوگوں کے ذہنوں میں اٹھتے ہیں کہ جناب اب جانور ہم صحیح سالم لائے تھے، عیوب سے پاک لائے تھے، اب جانور کے اندر عیب پیدا ہو گیا تو اب قربانی کا کیا حکم ہوگا؟ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے؟ یا خدا نہ خواستہ کسی کا جانور مر گیا تو کیا اس پر دوسرا جانور لانا لازم ہوگا؟ یہ سارے سوالات ہیں، ان میں سے بعض ہم لیں گے، آپ کی کالز بھی شامل کریں گے، اور انشاءاللہ اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت چنانچہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ ارشاد فرمایا، جس کے پاس میرا ذکر ہو اور اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا، اس نے جنت کا راستہ چھوڑ دیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذکر خیر پر، ذکر مبارک پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جیسے کہ میں نے تمہیدی گفتگو کے اندر دو مسئلوں کی طرف توجہ دلائی کہ ایک، کوئی شخص قربانی کا جانور لایا اور وہ مر گیا، تو اب کیا اس پر دوبارہ قربانی کا جانور لانا لازم ہوگا؟ دوسرا یہ کہ قربانی کا جانور لایا تو عیوب سے پاک تھا، لیکن بعد میں قربانی کے جانور میں عیب پیدا ہو گیا، تو کیا اس کی قربانی وہ کر سکتا ہے یا نہیں؟ پہلے مسئلے کا جواب یہ ہے کہ اگر جو شخص قربانی کا جانور لایا ہے اس پر قربانی شرعاً واجب تھی، کہ وہ غنی تھا شریعت کی اصطلاح کے اندر، کہ اس کی ملکیت میں 7.5 تولہ سونا تھا، یا 52.5 تولہ چاندی تھی، یا 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر حاجت اصلیہ سے زائد اس کے پاس کسی بھی قسم کا مال تھا، اور وہ
مسافر بھی نہیں تھا. اب جب کہ وہ لے کر آیا، غنی ہے اور اس کا جانور مر گیا، تو اگر اب بھی غنی ہے یعنی جانور خریدنے کے بعد بھی اس کے پاس اتنا مال ہے جو کہ حاجت اصلیہ سے زائد ہے اور نصاب کی مقدار کو پہنچتا ہے، تو اس پر لازم ہوگا کہ وہ دوبارہ قربانی کا جانور لائے. ہاں، دوبارہ پورا قربانی کا جانور لانا اس کے اوپر لازم نہیں ہے. اگر استطاعت نہیں ہے تو اب حصہ بھی ڈال سکتا ہے کہ ایک حصہ اجتماعی قربانی میں ڈال لے. یوں ہی اگر پہلے مثال کے طور پہ 1 لاکھ کا لایا تھا تو اب کم کا بھی لا سکتا ہے، 70,000 کا بھی لا سکتا ہے. تو یہ دونوں چیزوں میں اسے اختیار موجود ہے. لیکن بہرحال چونکہ غنی ہے لہٰذا اسے قربانی کرنا اس کے اوپر لازم ہی رہے گا. دوسرا سوال یہ کہ اسی سوال کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ ایک شخص ہے جس پر صاحب نصاب تو جو نہیں ہے، جس پر قربانی تو شرعاً واجب نہیں ہے اس کی مالی حیثیت کی وجہ سے، لیکن وہ شوق کی وجہ سے ثواب کے حصول کی خاطر قربانی کا جانور لے آیا تھا، جیسے تیسے پیسے جوڑ کر کے قربانی میں نے کرنی ہے. اب اس کا خدا نخواستہ جانور جو ہے وہ مر گیا، تو اب اس پر بہرحال دوبارہ قربانی کا جانور خریدنا واجب نہیں ہے. وہ قربانی اگر نہیں کرتا کیونکہ اس کے اوپر قربانی واجب ہی نہیں تھی، ہاں خرید لیا تھا تو اس لیے اس پر خریدے ہوئے جانور کی قربانی لازم ہو گئی تھی، لیکن جب کہ وہ مر گیا تو اب اس پر دوسرا جانور قربان کرنا لازم نہیں ہے. اسی طرح جو ہم نے دوسرا مسئلہ بیان کیا کہ قربانی کا جانور خریدا تھا عیوب سے پاک، اس میں کوئی عیب نہیں تھا، لیکن بعد میں وہ عیب دار ہو گیا، ٹانگ ٹوٹ گئی اور ایسا عیب پیدا ہو گیا جس کی وجہ سے قربانی اس جانور کی جائز نہیں ہوتی. تو اب اگر غنی شخص ہے تو وہ اس جانور کو قربان نہیں کر سکتا. ہاں، اس کو ذبح کر دے، قصاب کو بیچ دے، تو یہ چیزیں تو جائز ہیں اس کے لیے، لیکن چونکہ وہ غنی ہے تو اس کے اوپر دوبارہ قربان، اور اب بھی غنی ہے، پہلے بھی غنی تھا اب بھی غنی ہے، تو اس پر دوسرا جانور لانا لازم ہوگا قربانی کے اعتبار سے کہ قربانی کرنی ہے اس نے دوبارہ، کیونکہ وہ غنی. اب چاہے دوسرا جانور لا کر کرے یا وہ کسی جانور میں حصہ ملائے، بہرحال اسے قربانی کرنی ہوگی، یا چھوٹے بڑے جانور کی بجائے چھوٹا جانور جو ہے وہ ذبح کر دے رہا ہے خدا میں قربانی کے دن، تو یہ چیز اس کے اوپر لازم ہوگی. لیکن اگر وہ شخص صاحب نصاب نہیں تھا، غنی نہیں تھا، شرعی اعتبار سے شرعی فقیر تھا، اس کی ملکیت میں اتنا مال نہیں تھا کہ اس کی وجہ سے اس پر قربانی واجب ہو، اور وہ شخص جو ہے وہ قربانی کا جانور لے کر آ گیا اور اب وہ جانور عیب دار ہو گیا، تو اب اس شخص کے اوپر اسی جانور کی قربانی کرنا لازم ہے. اس کی قربانی ہو جائے گی، اس کو اس جانور کو بیچنے کی بھی اجازت نہیں ہے، نہ ہی اس کی جگہ دوسرا لانے کا اسے حکم ہے. تو لہٰذا جو غنی نہیں ہے، صاحب نصاب نہیں ہے، اس نے کوئی جانور خرید لیا اور وہ عیب دار ہو گیا تو اس جانور کی قربانی کی جا سکتی ہے. اچھا، یہاں پر ایک معمولی سا فرق ہے. ایک ہے کہ جیسے ابھی ایام قربانی باقی ہیں، ان دنوں میں کسی وجہ سے جانور جو ہے وہ عیب دار ہو گیا، اور ایک یہ ہے کہ قربانی کرتے وقت، ذبح کرتے وقت جانور کو گرانے میں وہ عیب دار ہو گیا، گرانے میں ٹانگ ٹوٹ گئی یا اس طرح کا کچھ ہوا اور اسی وقت اس کو ذبح بھی کر دیا. تو اگر ایسا ہوگا تو قربانی ہو جائے گی، اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا. جی آئیے بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی طرف اور انہیں شامل سلسلہ کرتے ہیں. جی کالز دیجیے. میرا مفتی صاحب سے سوال ہے، بعض جانور کے کچھ دانت ٹوٹ جاتے ہیں یا ہوتے نہیں ہیں، کیا ان کی قربانی جائز ہے یا نہیں؟ قربانی کے جانوروں میں دانت کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے. دانت کا نہ ہونا یا ہونا اس کا تعلق عیب سے نہیں ہے. ہاں، عیب سے اس صورت میں بنے گا کہ کسی جانور کے سارے ہی دانت جھڑ گئے کہ وہ چارہ ہی نہیں کھا سکتا، ایسا ہوگا تو یہ عیب ہوگا اور ایسے جانور کی قربانی نہیں ہوگی. لیکن عمومی طور پہ ایسا نہیں ہوتا، بلکہ سوال ہو رہا ہوتا ہے درمیان کے بڑے 2 دانتوں سے متعلق. تو ان دانتوں کا جو تعلق ہے وہ عیب سے نہیں ہے کہ وہ ٹوٹے ہوئے ہیں یا آدھے ٹوٹ گئے ہیں، وہ عیب سے نہیں ہے، ان کی وجہ سے قربانی ہو جائے گی جبکہ جانور عمر کا پورا ہو. لیکن در حقیقت یہ سوال عمر سے متعلق ہی ہے کہ دانت ٹوٹے ہوئے ہیں، تو اب بیوپاری یہ کہتا ہے کہ جناب یہ 2 سال کا ہو گیا اور اس نے دانت توڑ دیے ہیں،
تو لہٰذا اس کو آپ لے جائیں، اس کی قربانی ہو جائے گی۔ تو یہاں پر بیوپاری کی بات ماننے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ جو اس کی نشانی ہے جانور کی عمر پورا ہونے کی، وہ 2 دانتوں کا پورا نکلنا ہے، لہٰذا وہ 2 دانت پورے نکلیں گے تو ہی اس کی عمر کو ہم پورا مانیں گے اور اس کے مطابق ہم قربانی کریں گے۔ تو بیوپاری کا یہ کہنا اس بات میں، اس معاملے میں اس کی بات کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، کیونکہ جھوٹ عام ہے، اور اس جانور کا بک جانا چونکہ بیوپاری کا فائدہ ہے، تو بیوپاری اپنے فائدے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، تو یہاں پر ان کی بات کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، اور اس معاملے میں احتیاط بھی کرنی چاہیے، کیونکہ قربانی عبادت ہے اور عبادت احتیاط کا تقاضا کرتی ہے۔ اپنی قربانی میں اتنا پیسہ لگا کر آپ اگر غیر احتیاطی راستے پر چلیں گے، بے احتیاطی کریں گے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی قربانی ہی سرے سے ہو ہی نہیں اور آپ الٹا قربانی نہ کرنے کی وجہ سے گناہ گار بھی ہوں، کیونکہ یہ دانت توڑ بھی دیے جاتے ہیں جان بوجھ کے، خود بھی لوگ توڑ دیتے ہیں۔ تو بہرحال خود توڑے ہوں یا ٹوٹے ہوئے ہوں، نشانی اس کی جو ہے وہ 2 دانتوں کا نکلنا ہے، پورا ہونا ہے۔ جب وہ 2 دانت پورے ہوں گے، اسی سے ہمیں اس کی عمر کا پتہ چلے گا، تو لہذا جو عمر کے مطابق جانور ہو وہی خریدیں، اس سے کم والا جانور ڈاؤٹ فل کی صورت میں ہرگز نہ خریدیں۔ جی مزید کالس۔ غلام علی بول رہا ہوں جی، عارف والا سر، میرا یہ سوال تھا کہ میں نے قربانی کرنی ہے اور میں کر رہا ہوں، بڑا جانور کر رہا ہوں، یعنی کہ جو بھینس ہوتی ہے اس کا، تو سر اس میں یہ ہے کہ میں اپنی کر رہا ہوں، اپنی والدہ کی، اور میرے جو والد صاحب ہیں وہ فوت ہو چکے ہیں ان کی کر رہا ہوں۔ تو سر پوچھنا یہ چاہتا تھا کہ باقی کے جو حصے بچ جاتے ہیں وہ میں عقیقہ جو ہوتا ہے وہ کر سکتا ہوں ان کے طور پہ؟ جی مزید کال۔ اس حساب سے میرا سوال یہ ہے کہ جو اجری اور کپورے حرام ہیں وہ بقرعید کے حرام ہیں یا آگے پیچھے حرام ہیں؟ جی مزید کال۔ قربانی کے حوالے سے یہ پوچھنا تھا کہ میرے بابا جان کے پاس جاب نہیں ہے اور ان پہ قرض بھی بہت ہے، اور ماما جان کے پاس کم و بیش 2 تولے سونا ہے، اور ان کے قرض کی صورت میں ان کے اوپر ان کی پچھلی زکوٰۃ دینے والی ہے۔ تو کافی بار کوشش کی ہے کہ بابا مالا بیچ کے زکوٰۃ ادا کر دیں، لیکن بابا جان مالا نہیں بیچنے دیتے، بولتے ہیں میرے پاس پیسے آئیں گے تو میں زکوٰۃ دے دوں گا۔ تو اس صورت میں آپ ہمیں بتائیں کہ ہماری قربانی آئے گی یا نہیں آئے گی؟ جزاک اللہ خیرا۔ جی پہلا سوال یہ ہمارا تھا کہ بڑے جانور کے اندر بعض حصے قربانی کے اور بعض حصے عقیقے کے ہوں تو کیا یہ کیا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، کیا جا سکتا ہے۔ بڑے جانور کے اندر بعض حصے عقیقے کے ہوں، بعض حصے قربانی کے، تو اس میں کوئی شرعی اعتبار سے حرج نہیں ہے، بالکل آپ عقیقہ اور قربانی بڑے جانور میں کر سکتے ہیں۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ اوجڑی اور کپوروں کو جو ناجائز کہا جاتا ہے، یہ فقط قربانی کے جانور کے ناجائز ہیں یا اوور آل ناجائز ہیں؟ کسی جانور کے کسی عضو کے ناجائز ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے ناجائز ہے، ایسا نہیں ہے کہ قربانی کے جانور کی یہ چیز ناجائز ہے اور بقیہ عام جانوروں کی جائز ہے، ایسا نہیں۔ تو جو 22 اجزاء ہیں جن کے اندر یہ اوجڑی بھی ہے اور کپورے بھی ہیں، تو یہ قربانی کے جانور کے بھی ناجائز ہیں، اور قربانی کے جانور کے علاوہ جو دیگر جانور عام طور پر ذبح ہوتے ہیں ان کے بھی ناجائز ہیں، مکروہ تحریمی ہیں، ان کا کھانا جائز نہیں ہے۔ تیسرا سوال کہ 2 تولہ سونا ہے۔ دیکھیں اگر تو فقط 2 تولہ سونا ہے، اس کے علاوہ حاجت اصلیہ سے زائد آپ کی والدہ کی ملکیت میں کچھ بھی نہیں ہے، تو ان کے اوپر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ بلکہ اگر کچھ بھی نہیں ہے، سونے کے ساتھ 2 تولہ سونے کے ساتھ چاندی نہیں ہے، کچھ بھی اضافی پیسہ نہیں ہے، مال تجارت نہیں ہے، پرائز بونڈ نہیں ہے، کچھ بھی سے مراد تھوڑا سا بھی، مثال کے طور پر 50-100 روپے بھی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں تو 2 تولہ سونے پر زکوٰۃ بھی نہیں ہوگی اور 2 تولہ سونے کی وجہ سے قربانی بھی نہیں ہوگی۔ یہ ہے اصل مسئلہ، لیکن عمومی طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے، 100-200 روپے تو ہوتے ہی ہیں، اور قربانی کا معاملہ تو اور زیادہ وسیع ہے، کیونکہ قربانی کے معاملے کے اندر تو پیسے نہ بھی ہوں، گھر کا حاجت اصلیہ سے زائد سامان، جہیز کا سامان ہے، ایسے برتن ہیں جو استعمال میں کبھی آتے ہی نہیں ہیں، اس طرح کی بھی اگر کوئی اضافی چیز والدہ کی ملکیت ہوگی تو ایسی صورت کے اندر قربانی واجب ہوگی۔ لہذا جس صورت میں قربانی یا زکوٰۃ واجب ہے تو قربانی اور زکوٰۃ ادا کیجیے۔ والد صاحب کو ذہن دیجیے کہ آپ کا کاروبار نہیں ہے، قرض بڑھتا چلا جا رہا ہے، کہیں اس کی یہی وجہ تو نہیں کہ ہم زکوٰۃ ادا نہیں کر رہے، آپ زکوٰۃ ادا کرنے دیجیے،
اس چیز کو بیچ کر تو اس سے زکوٰۃ بھی ادا ہوگی، ہم گناہ سے بھی بچ جائیں گے، اور انشاءاللہ زکوٰۃ کی برکت سے اور پیسہ آ جائے گا۔ جب پیسہ آئے گا تو آپ اس سے دوبارہ والدہ کو جو ہے وہ یہ زیور بنوا کر دے دیجئے گا۔ تو یوں ذہن بنائیے، اور یہ تمام ناظرین کے لیے ہے کہ زکوٰۃ یا ان چیزوں قربانی کی ادائیگی کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات ہیں، ان کے لیے اپنے زیور کو یا اپنی بیوی کے زیور کو، جس کی بیوی کے اوپر زکوٰۃ لازم ہے، آپ اس کے اندر رکاوٹ نہ بنے اس کی زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے، بلکہ آپ تو ان کو درس دیں، ترغیب دلائیں کہ اگر میرے پاس پیسے نہیں ہیں کہ میں آپ کی زکوٰۃ ادا کر سکوں تو بہرحال سونا آپ کا ہے، آپ کی ملکیت ہے، آپ پر زکوٰۃ قربانی واجب ہے، آپ ادا کیجئے۔ کسی طرح اضافی مال ہے تو اس سے ادا کیجئے، نہیں ہے انہیں بیچ کر ادا کرنا پڑتا ہے تو بیچ کر ادا کیجئے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ان واجبات مالیہ کی ادائیگی کے ذریعے سے مال میں برکت دے گا، اور مال جو ہے وہ آ جائے گا۔ تو انسان کو مال سے محبت نہیں کرنی چاہیے، مال دینے والے خالق عز و جل سے محبت کرنی چاہیے، مالک عز و جل سے محبت کرنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالی سے محبت کرنی چاہیے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالی سے محبت کرتے ہوئے اس مال کو اس کی راہ کے اندر خرچ کرنا چاہیے۔ کچھ میسیجز بھی ہمارے پاس موجود ہیں، انہیں بھی ہم شامل کرتے ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ اگر حج کے دنوں میں زمین ہو اور کچھ نہ ہو تو کیا حج فرض ہوگا، اسے بیچ کر حج پر جانا ہوگا؟ اگر تو زمین ایسی ہے کہ اس زمین کے اوپر ہی جو ہے وہ انسان کھیتی باڑی کرتا ہے اور اسی سے گزر بسر ہے تو اسے بیچ کر نہیں جانا ہوگا، نہ ہی اس کی وجہ سے اس کے اوپر حج لازم ہوگا۔ لیکن اگر ایکسٹرا زمین پڑی ہوئی ہے، وہ استعمال میں اس معنوں میں نہیں ہے کہ حاجت اصلیہ میں آ جائے کہ اسی پر گزر بسر ہے، بلکہ اضافی زمین ہے کہ اس پر کھیتی باڑی ہی نہیں ہوتی، یا کھیتی باڑی ہوتی ہے لیکن بہرحال اس کے ایک حصے کی آمدن سے اپنا گزارا چلتا ہے، اور جو اس کے علاوہ ایکسٹرا آمدن ہے، جو اس کا بقیہ حصہ ہے، اس سے ایکسٹرا آمدن ہوتی ہے، تو پھر بہرحال اس زمین کو بیچ کر حج پر جانا ہوگا، اور اس زمین کی وجہ سے حج فرض ہوگا۔ ایک سوال یہ ہے کہ کوئی اسٹوڈنٹ ٹیچر کے کہنے پر کلاس سے فائن کے طور پر پیسے لیتا ہے اور اس میں سے کچھ رکھ لیتا ہے کہ بعد میں دے دے گا، اور اس کو یاد نہیں کہ اس نے کس سے پیسے لیے ہیں، اس صورت میں کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں، فائن لینا، جرمانہ لینا ناجائز و گناہ ہے، اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ اسکولز کے اندر بچوں کے لیٹ آنے پر، چھٹی کرنے پر فائن لی جاتی ہے، یہ گناہ ہے، اس کی اسلام میں ہرگز اجازت نہیں ہے۔ ٹیچر کے کہنے پر اسٹوڈنٹ کو بھی کلیکٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ گناہ میں مددگار بننا بھی گناہ ہے۔ اگر کسی نے اس طرح لیے ہیں تو اس پر لازم ہے کہ اولاً تو اسکول کے جو بھی متعلقہ تھے بچے، ان کی تلاش کرے، معلومات حاصل کرے، اسکول رجسٹر کے ذریعے معلومات حاصل کرے اور ان تک ان کے پیسے پہنچائے۔ اگر واقعی یہ تمام طریقے اختیار کر لی اور پھر بھی کسی کا پتہ نہیں چلا تو پھر ایسی صورت کے اندر وہ پیسے شرعی فقیر کو صدقہ کر دے، اس نیت کے ساتھ کہ اگر وہ بندہ جس کے پیسے ہیں وہ آتا ہے اور میں اس سے مل کر اسے بتاتا ہوں کہ بھئی میں نے آپ کے جو پیسے دینے تھے وہ میں نے صدقہ کر دیے تھے، اگر وہ صدقے پہ راضی ہوا تو ٹھیک ہے، ورنہ میں اپنی جیب سے اس وقت اسے وہ پیسے نکال کر ادا کر دوں گا۔ تو یوں اس طریقے کے اوپر عمل کریں، لیکن بہرحال اولاً کوشش یہی ہو کہ اس کے حقداروں تک اس کو پہنچانے کی ہی مکمل طور پر کوشش کی جائے۔ ایک سوال یہ ہے کہ میں نے بیٹی کی شادی کے لیے کمیٹی ڈالی ہے، ان پیسوں میں سے قربانی کروں جبکہ کمیٹی کے پیسے کم پڑ رہے ہیں۔ اچھا، وہ کہہ رہی ہیں کہ میں نے بھائی سے بھی قرضے کا کہا ہے۔ دیکھیں، اگر تو آپ کی ملکیت میں وہ پیسے ہیں، شادی میں اگرچہ وہ پیسے کم پڑ رہے ہیں لیکن ابھی اگر وہ پیسے حاجت اصلیہ سے زائد ہی ہیں، کمیٹی کے پیسے ہیں، اور اس میں سے جتنے آپ نے جمع کروائے ہیں اگر اتنے پیسے آپ کے پاس ہیں اور وہ نصاب کی مقدار ہیں تو آپ پر قربانی بہرحال واجب ہوگی۔ مثال کے طور پہ 1 لاکھ کی کمیٹی ڈالی تھی اور یہ آپ کو 1 لاکھ روپے مل گئے، لیکن ابھی اس میں آپ نے 50,000 ہی جمع کروائے ہیں، 50,000 ابھی آپ کے جمع کروانا باقی ہیں کہ اگلی قسطیں بھرنی ہیں۔ تو اب
50,000 دیکھ لیں کہ اگر 50,000 اس وقت نصاب بن رہا ہے تو گویا کہ 50,000 آپ کی ملکیت والے آپ کے پاس موجود ہیں. اگر کوئی اور قرضہ آپ کے اوپر نہیں ہے تو یہ 50,000 حاجت اصلیہ سے زائد آپ کے پاس نصاب کے پیسے موجود ہیں، لہٰذا اس پر قربانی واجب ہوگی. قربانی کیجیے، انشاءاللہ عز و جل راہ خدا میں مال خرچ کرنے سے آپ کے مال میں کمی نہیں آئے گی، برکت ہی آئے گی. بیٹی کی شادی بھی جو ہے وہ اچھے طریقے سے ہو جائے گی اور شادی خانہ آبادی ہوگی. ہم بہت ساری چیزوں میں فقط پیسے کو، دنیاوی مال و اسباب پر ہی نظر رکھتے ہیں. مسبب الاسباب اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کی طرف نظر رکھنی چاہیے اور اس کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے. انشاءاللہ عز و جل وہ غیب سے اسباب پیدا فرما دے گا. جی مزید کالز دیجیے. میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ اگر ہم نے قربانی کے جانور خرید لیا، اگر وہ لاغر ہے یا بیمار ہے، کیا اس کی قربانی جائز ہے؟ اگر این وقت قربانی کے ٹائم نہیں بچتا تو اس وقت ہم اس جانور کی قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ اس کے بارے میں مزید تفصیلات ہمارے کو بتا دیں مفتی صاحب کی بڑی مہربانی. رب کی رضا ہے. دیکھیں کمزور جانور ایک تو یہ ہے کہ ویسے ہی جو ہے وہ فربا نہیں ہے، تھوڑا سا کمزور ہے، ہڈیاں نکلی ہوئی ہیں، تو اس کی وجہ سے قربانی میں حرج نہیں ہوتا. قربانی تو ایسے جانور کی بھی ہو جاتی ہے. ہاں اتنا کمزور کہ قربان گاہ تک جو ہے وہ چل کر بھی نہ جا سکے تو اب اس جانور کی قربانی نہیں ہوگی. باقی اب اگر کوئی ایسا جانور ہے کہ جناب جو لاغر اور بیمار تھا اور قربانی سے پہلے ہی پتہ اب یہ دم توڑ دے گا، مر جائے گا، تو اب اگر گاؤں میں ہے تو 10 ذوالحجہ کی اگر فجر کا وقت ہو گیا ہے تو اس کو ذبح کیا جا سکتا ہے، قربانی ہو جائے گی. اور اگر شہر میں ہے اور نماز عید الفطر کسی ایک جگہ بھی ادا ہو گئی ہے تو اسے ذبح کریں گے تو قربانی ہو جائے گی. لیکن اگر ان دونوں وقتوں سے پہلے آپ نے کر لیا، شہر میں عید سے پہلے کر لیا، گاؤں میں جو ہے وہ فجر سے بھی پہلے کر لیا، یا ایک دن پہلے کر لیا، مر رہا تھا، تو ایسی صورت میں قربانی نہیں ہوگی. ہاں اسے ذبح کر دیں تاکہ اس کا گوشت استعمال میں لایا جا سکے، وہ ضائع نہ ہو، وہ مردار نہ ہو جائے، تو اس لیے اسے ذبح کر دیا جائے. اس کا گوشت بیچا بھی جا سکتا ہے، اس میں بھی حرج نہیں ہے. تو ان باتوں کا خیال رکھا جائے گا. پھر اگر وہ شخص غنی ہے، صاحب نصاب ہے، تو بہرحال اس پر دوبارہ قربانی لازم ہوگی، چاہے دوبارہ نیا جانور لائے، چاہے بڑا لائے، چاہے چھوٹا لائے، یا چاہے اجتماعی قربانی میں حصہ ڈالے. جی مزید کالز. میرے پاس 2 لاکھ روپے ہیں. میں جہاں پہ کاروبار کر رہا تھا، میں نے وہاں پہ پارٹنرشپنگ تھی میری وہاں پہ، لیکن مجھے وہاں سے کوئی فائدہ نہیں ہوا تو میں نے وہاں سے کام چھوڑ دیا، جس کے مجھے پیسے واپس مل گئے نا. تو ابھی میرا روزگار بھی نہیں ہے، میں کام کاج بھی نہیں کر رہا ہوں، بے روزگار ہوں، لیکن میرے پاس 2 لاکھ روپے پڑے ہوئے ہیں، جس سے میں قسطوں کا کاروبار بھی ابھی میں نے شروع کیا ہے 35% کے حساب سے. لوگوں کو کسی کو موبائل لے کے دیتا ہوں، کسی کو فریج وغیرہ لے کے دیتا ہوں، لیکن میرے پاس کچھ پیسے ہیں. تو کیا مجھ پہ قربانی واجب ہے؟ میں کر سکتا ہوں کہ نہیں؟ جی مزید کال. میرا یہ سوال ہے، سبھی یہ ایسے کہتے ہیں کہ قربانی کا جانور عیبدار نہ ہو، تو یہ بھی کہتے ہیں کہ کھسی جانور لینا چاہیے. جب اس کو کھسی کروا دیتے ہیں تو سر عیبدار تو ہو ہی جاتا ہے. اس کے بارے میں کوئی بہتر رہنمائی فرما دیں. جی مزید کال. میں توفیق اتاری ہند کے شہر ناگپور سے عرض کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ کیا کوئی شخص اپنے شہر سے دوسرے ملک میں کام کر رہا ہو تو کیا اس پر بھی قربانی کرنا واجب ہے؟ جی پہلا سوال یہ کہ 2 لاکھ روپے میرے پاس ہیں لیکن بے روزگار ہوں اور کچھ چھوٹا موٹا جو ہے وہ قسطوں کا کام چلا رہا ہوں، تو کیا قربانی واجب ہوگی؟ جی ہاں، ان 2 لاکھ روپے کی وجہ سے جب کہ آپ مقروض نہیں ہیں تو آپ پر قربانی واجب ہوگی، یا مقروض ہیں لیکن قرضہ مائنس کریں، جب بھی آپ کے پاس پیچھے حاجت اصلیہ سے زائد جو ہے وہ نصاب کی مقدار مال بچتا ہے تو آپ پر قربانی واجب ہوگی. آج کل قربانی کا نصاب چاندی کے اعتبار سے تقریباً 48,000 to 50,000 کے جو ہے وہ قریب ہے، تو لہٰذا قربانی واجب ہوگی. آپ قربانی کیجیے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ قربانی کی برکت سے آپ کے مال و اسباب میں بھی برکت عطا فرمائے گا، کاروبار میں بھی برکت عطا فرمائے گا. دوسرا سوال یہ کہ عیبدار جانور کی تو قربانی سے آپ منع کرتے ہیں، خصی جانور کی قربانی کیوں کرتے ہیں؟ دیکھیں اس کے 2 جوابات ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ
کہ عیبدار جانور کی قربانی سے ہم منع کرتے ہیں. کس وجہ سے منع کرتے ہیں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث پاک میں اس سے منع فرمایا. اور خصی جانور کی قربانی کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود خصی مینڈھوں کو قربانی میں ذبح فرمایا. تو پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جس چیز سے منع فرمایا اس سے ہم رکیں گے، اور جس چیز کو آپ نے خود کیا کرنے کا بھی حکم دیا تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ وہ پھر منع نہیں ہے، اس کو بالکل کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے. نیز اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جانور کا خصی ہونا عیب نہیں ہے، ورنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب عیب والے جانوروں سے منع فرما رہے ہیں تو آپ خود خصی جانور کی قربانی کیوں کرتے؟ تو آپ کا خود خصی جانور کی قربانی کرنا اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ جانور کا خصی ہونا عیب نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ دیکھیں عیب وہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے مارکیٹ کے اندر کسی چیز کے پرائز ڈاؤن ہو جائیں، گر جائیں، کم ہو جائیں. اندھے جانور کو خریدنے جائیں گے، انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ آپ کو کم پیسوں میں ملے گا. لنگڑے جانور کو خریدنے جائیں گے کم پیسوں میں ملے گا. دم کٹی ہوئے جانور خریدنے جائیں گے کم پیسوں کے اندر ملے گا. تو یہ عیب ہیں جن کی وجہ سے قیمتیں کم ہو جاتی ہیں. جبکہ اس کے برعکس خصی جانور کی قربانی کے لیے اگر آپ خصی جانور خریدنے کے لیے جائیں گے تو عام بکرے کے مقابلے میں، عام جانور کے مقابلے میں خصی جانور مہنگا ملتا ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے اس کا جو جسم ہوتا ہے وہ فربا ہوتا ہے، توانا ہوتا ہے. تو اس وجہ سے اس کی قیمت تو اور زیادہ بڑی ہوتی ہے، مہنگی ہوتی ہے. تو پتہ چلا کہ یہ عیب نہیں ہے، کہ عیب کی وجہ سے قیمت بڑھتی نہیں ہے، قیمت گھٹتی ہے. جبکہ مارکیٹ کے اندر خصی جانور کی قیمت جو ہے وہ بڑی ہوئی ملتی ہے، مہنگا جانور خصی جانور ملتا ہے. تو اس سے بھی یہ پتہ چلا کہ یہ عیب نہیں ہے. لہٰذا خصی جانور کی قربانی نہ صرف جائز بلکہ افضل ہے کہ حدیث پاک سے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک عمل سے ثابت ہے. تیسرا سوال کہ ایک شخص رہتا کہیں ہے، اس کا گھر کہیں ہے، لیکن کام کرنے کسی اور شہر میں آیا ہوا ہے، تو کیا اس پر بھی قربانی واجب ہوگی؟ اب یہ دیکھا جائے گا کہ اس دوسرے شہر میں یا دوسرے ملک میں ہے تو وہاں پر اس کی حیثیت کیا ہے. وہ شخص وہاں پر شرعی اعتبار سے مقیم ہے یا مسافر ہے. اگر تو مقیم ہے کہ 15 دن یا اس سے زیادہ رہنے کا اس کا وہاں پر ارادہ ہے تو ایسی صورت کے اندر اگر وہ صاحب نصاب ہے تو اس پر بھی قربانی واجب ہوگی. اور اگر وہ مقیم نہیں ہے، مثال کے طور پہ مسافر ہے کہ ہر ہفتے آنا جانا اپنے شہر کرتا ہے تو وہ مسافر ہے وہاں پر، تو اب اگر ایام قربانی کے اندر وہ دوسرے شہر میں ہے اور مسافر ہے تو مسافر کے اوپر قربانی واجب نہیں ہوتی، اگرچہ وہ صاحب نصاب ہو، صاحب حیثیت ہو، صاحب مال ہو، لیکن جب وہ مسافر ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی. کچھ میسیجز بھی ہم آپ کے شامل کرتے ہیں. ایک سوال یہ ہے کہ قربانی کے جانور ایک کا ایک دندہ ہوتا ہے اور دوسرا نہ ہو تو کیا اس کی قربانی کر سکتے ہیں؟ جی نہیں، اس کی قربانی نہ کیجیے. جب 2 دانت کا پورا جانور ہو جب ہی عمر کے اعتبار سے اسے پورا مانیں اور جب ہی اس کی قربانی کیجیے. ایک سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص فوت ہو جائے تو کیا اس کی طرف سے قربانی ہو سکتی ہے کہ پہلے اپنی دینی پڑتی ہے؟ اگر تو آپ پر قربانی واجب ہے تو اولاً آپ اپنی جانب سے قربانی کیجیے. مرحوم اگر وصیت کر کے گئے تھے تو ایسی صورت میں ان کے مال سے قربانی کی جائے گی جبکہ تہائی مال کے اندر سے ہو جائے. اور اگر مرحوم کی وصیت کے مطابق قربانی کی تو وہ جو وصیت کی قربانی کا گوشت ہے وہ سارا صدقہ کرنا ہوگا، اس سے خود نہیں کھا سکتے. اور اگر مرحوم وصیت کر کے نہیں گئے بلکہ خود اپنی طرف سے لوگ اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو بالکل کر سکتے ہیں، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے. اور اس صورت کے اندر اس کا گوشت سب کھا سکتے ہیں کہ یہ نفلی قربانی ہوگی جو کہ ایصال ثواب کے لیے کی گئی ہے. ہاں اگر آپ خود صاحب نصاب ہیں تو پہلے اپنے جانب سے قربانی کیجیے. ایک سوال یہ ہے کہ آج کل لوگ گھر اکثر چیزیں جو ہے وہ ضرورت کی قسطوں پر لیتے ہیں تو کچھ زیادہ پیسے دے کر لیتے ہیں، تو کیا یہ سود ہے؟ جی نہیں، یہ سود نہیں ہے. کسی چیز کا نقد میں قیمت کا کم ہونا اور ادھار میں زیادہ ہونا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ جائز ہے. جبکہ خرید و فروخت کرتے ہوئے اس چیز کی قیمت ہی زیادہ طے کی جائے.
ایک یہ ہے کہ نہیں جناب یہ چیز تو ہے 10,000 روپے کی، لیکن چونکہ آپ ادھار پر لے رہے ہیں لہٰذا ادھار کے بدلے میں آپ کو جو ہے وہ دینے پڑیں گے اس پہ 2,000 روپے اور اوپر، یہ جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں چیز کی قیمت آپ نے 10 قرار دی ہے اور 2,000 روپے آپ نے مدت کے مقابلے میں ٹائم پیریڈ کے برابر بدلے میں قرار دیا ہے، یہ جائز نہیں۔ ہاں اس چیز کی قیمت ہی 12,000 روپے قرار دیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن قسطوں میں فقط یہ معاملہ نہیں ہے، قسطوں میں عمومی طور پہ اور دیگر ناجائز شرائط بھی ہوتی ہیں کہ قسط لیٹ ہوگی تو آپ پینلٹی ادا کریں گے، جرمانہ ادا کریں گے، یا ہم آپ سے چیز ضبط کر لیں گے، یا بعض جو قسطوں کی چیزیں ہوتی ہیں جیسے گاڑی وغیرہ ان میں انشورنس شرط ہوتی ہے، تو قسطوں کی ان ناجائز شرطوں سے بچتے ہوئے ہی خریداری کی جائے۔ اگر ان ناجائز شرطوں پر خریداری کریں گے تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے گناہگار ہوں گے کہ یہ جائز نہیں ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ اوجڑی حلال ہے یا نہیں؟ اوجڑی مکروہ تحریمی ہے، ناجائز اور گناہ ہے، اس کی کھانے کی اجازت شرعی اعتبار سے نہیں ہے۔ جی مزید کالز کی طرف۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی جانور کی ناک کٹی ہو یا کان کٹے ہو یا اور کوئی اس کے اندر ٹانگ کے اندر کوئی مسئلہ ہو تو کیا اس کی قربانی جائز ہے؟ قربانی کے جانور کا عیوب سے پاک ہونا ضروری ہے، پھر بعض عیوب ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے قربانی ہی ہوتی ہی نہیں ہے، جیسے اگر کان 1/3 سے زیادہ 1/3 سے زیادہ کٹا ہوا ہے تو اس جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ یوں ہی اگر دم 1/3 سے زیادہ کٹی ہوئی ہے، 1/3 سے زیادہ کٹی ہوئی ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ ناک کٹی ہوئی ہے تو بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ تو یہ جو عیوب ہیں اگر جانور میں ہیں تو ان عیوب کی وجہ سے اس جانور کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ حتی الامکان تو یہی کوشش کریں کہ ہر قسم کے عیب سے جانور پاک ہو، لیکن اگر تھوڑا سا عیب ہے، 1/3 سے کم کان کٹا ہوا ہے یا 1/3 کان کٹا ہوا ہے تو قربانی ہو تو جائے گی، اگرچہ ہو جائے گی لیکن مکروہ ہوگی، لیکن بہرحال قربانی ہو جائے گی۔ لیکن اگر 1/3 سے زیادہ کٹا ہوا ہے تو پھر بہرحال قربانی ہوگی ہی نہیں۔ جی مزید کالز۔ مفتی صاحب آپ سے سوال یہ ہے، بکرے کے اگر کان کٹے ہوں تو قربانی کے لائق ہے کہ نہیں؟ جی مزید کال۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ آج کل کے جو دور میں وہ نام رکھ رہے ہیں بچوں کا محمد، تو وہ کیا نام رکھنا چاہیے؟ کہ اگر رکھنا چاہیے تو اس کا تو وہ احترام نہیں ہم لوگ کر سکتے، کیونکہ لوگ ایک دوسرے کو منافق بھی بولتے ہیں، وہ سب کچھ کرتے ہیں، تو وہ ہمارے پیارے نبی کا نام ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو اس کے ساتھ یہ کوئی اگر رکھ لیا جائے تو وہ ٹھیک ہے یا صرف محمد نام رکھا جائے تب بھی ٹھیک ہے؟ جی مزید کال۔ میرا محمد صادق بشیر سے بول رہا ہوں، پتہ کرنا یہ کٹے یہ بھینس کی قربانی جائز ہے اس کے والا؟ جی پہلا سوال ہمارا کہ بکرے کے اگر کان کٹے ہوئے ہیں، اگر 1/3 سے زیادہ 1/3 سے زیادہ اگر جانور کا کان کٹا ہوا ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے، اس سے کم کٹا ہوا ہے تو قربانی ہو جائے گی۔ دوسرا سوال یہ کہ محمد نام رکھنا کیسا ہے جبکہ اس کا احترام بھی نہیں کیا جاتا؟ دیکھیں محمد نام رکھنا نہ صرف جائز بلکہ فضیلت کا باعث ہے، لہٰذا محمد نام رکھیں۔ ہاں البتہ عمومی طور پہ بلانے میں پکارنے میں احترام نہیں ہو پاتا، اس لیے بہتر یہ ہے کہ اصل نام محمد رکھیں، پکارنے کے لیے عرفی نام کوئی اور رکھ لیا جائے، مثلا محمد حسان، محمد نعمان، تو یوں نام رکھ لیا جائے تو پکارنے میں وہ نام اس نام کے ذریعے سے پکارا جائے۔ تو یہ جو آپ کی بات ہے یہ اپنی جگہ بجا ہے، اسی لیے علماء نے فرمایا کہ احترام کرتے ہوئے محمد نام کی بے ادبی نہ ہو، بے حرمتی نہ ہو، تو پکارنے کے لیے کوئی دوسرا نام رکھ لیا جائے، لیکن اس نام کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے اصل نام بچے کا محمد ہی رکھیں۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ کٹے کی قربانی یعنی بھینس کا جو نر ہوتا ہے اس کی قربانی جائز ہے یا نہیں؟ جی ہاں اس کی قربانی بھی جائز ہے کہ وہ بیل کے حکم میں ہے، اگر تو اس کے اندر عمر اس کی پوری ہے اور عیوب سے پاک ہے تو بالکل اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ جی مزید سوال۔ محمد اسحاق بول رہا ہوں سرگودا سے۔ آپ کے سلسلہ قربانی کے احکام کے بارے میں آگاہی لینا چاہ رہا تھا کہ جی ایشو یہ ہے کہ میرے پاس سرمایہ میں صرف 1 تولہ سونا ہے، اس کے علاوہ میرے پاس جو سرمایہ بمشکل ہمارے گھر کا خرچہ پورا ہوتا ہے، تو کیا میرے اوپر قربانی فرض ہے؟
جی مزید کال. میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، یہ اون کے پائے اور یہ سر کھانا حلال ہے کہ نہیں؟ جی مزید کال. میرا سوال ہے کہ میرے پاس گاڑی ہے میرے پاس، لیکن اس کے علاوہ میرے پاس کچھ بھی سرمایہ نہیں، بلکہ گاڑی کے میں سے بھی رقم میں نے کسی کو ادھار لی بھی ہے، وہ بھی دینی ہے. تو کیا مجھ پر قربانی واجب ہے؟ مجھ پہ ٹیکسی چلاتا ہوں، گاڑی کاروبار کرتا ہوں گاڑی پہ. جی پہلا سوال یہ کہ اگر 1 تولہ سونا ہے تو کیا قربانی واجب ہے؟ اگر فقط 1 تولہ ہی سونا ہے، اس کے علاوہ حاجت اصلیہ سے زائد نہ پیسہ ہے، نہ مال تجارت ہے، نہ پرائز بانڈ ہے، نہ ہی اس کے علاوہ گھر کا اضافی سامان حاجت اصلیہ سے زائد آپ کے پاس کچھ بھی ہے تو قربانی واجب نہیں ہے. لیکن اگر اضافی 100 روپے بھی آپ کے پاس ہوں گے یا حاجت اصلیہ سے زائد کچھ مال ہوگا تو ایسی صورت کے اندر قربانی آپ پر واجب ہوگی. دوسرا سوال ہمارا کہ اونٹ کے پائے حلال ہیں یا حرام؟ بالکل اونٹ کے پائے بھی حلال ہیں. اونٹ حلال جانوروں میں سے ہے. شرعی طریقہ کار کے مطابق جب اسے نہر کر دیا جائے، وہ ذبح ہو جائے، تو اس کے بعد اس کے جو ہے وہ پائے سے بھی انتفاع اٹھانا، اس کو کھانا حلال ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تیسرا سوال ہمارا کہ ٹیکسی چلاتے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے تو کیا قربانی واجب ہوگی؟ اگر تو اسی ٹیکسی کے اوپر ہی گزر بسر ہے، اسی کی آمدن کے اوپر جو ہے وہ گزارا ہوتا ہے تو اس ٹیکسی کی اپنی مالیت کو نصاب میں کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس ٹیکسی کو حاجت اصلیہ میں شمار کیا جائے گا اور اس کی وجہ سے قربانی واجب نہیں ہوگی. ہاں اگر اس کے علاوہ کوئی اور حاجت اصلیہ سے زائد مال ہے جو کہ نصاب کے مقدار کو پہنچتا ہے تو قربانی واجب ہوگی، ورنہ قربانی واجب نہیں ہوگی. ایک سوال ہمارے پاس یہ بھی ہے کہ کہتے ہیں کہ عید کا چاند نکل جائے تو بال کٹنگ نہیں کروانا چاہیے. اس کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ مستحب یہ ہے کہ جو شخص قربانی کرنا چاہتا ہے وہ ذوالحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد ناخن اور بال وغیرہ نہ کٹوائے، بلکہ قربانی کرنے کے بعد کٹوائے. لیکن مستحب ہے، اگر کوئی کٹوا لیتا ہے تو گناہگار نہیں ہے. یوں ہی جو قربانی نہیں کر رہا وہ بھی اگر اس پر عمل کرے گا تو انشاءاللہ عزوجل اسے قربانی کرنے کا ثواب ملے گا. آج کے سلسلے میں ہم نے بہت سارے مسائل سیکھے. اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے. چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی